ایک پرسیپشن سی بنی ہوئی ہے کہ یار یہ جو دین کا کام ہے نا یہ ویلوں کا کام ہے. میرا بچہ اسکول جا کے پڑھا لکھا بن سکتا ہے یا میرا بچہ مدرسہ جا کے مانگنے والا بن سکتا ہے. آپ کی سیکولر فورسز نے دینی تعلیم کو سیگریگیٹ کر دیا ہے فرام واٹ دے ناؤ کال سیکولر. آج ہم نے مسجدوں کو اللہ معاف کرے صرف ایک نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا. جو جمعے کی نماز ہے وہ تو حکمران کو پڑھانی چاہیے. تو آج میں اللہ معاف کرے کلمہ سن لوں کہ امام مسجد کی جو قربانی ہے وہ میں اور آپ کیا دیں گے. آپ کو سیلری پتہ ہے, مطلب مڈل اسکول کا ٹیچر اس سے زیادہ کما رہے ہیں. سب سے یتیم کتاب بھی نا اسلامک اسٹڈیز کی ہوتی ہے. یو نو داڑھی اور ٹوپی والا تو سائیکل پہ ہوتا ہے اور کلین شیپ بندہ گاڑی میں ہوتا ہے. پاکستان میں بھی ہمیں کہنا پڑتا ہے اسلامک اسکول. داڑھی ٹوپی شرط نہیں ہے, کیریکٹر شرط ہے, فرائض پہ عمل شرط ہے, اللہ پہ یقین شرط ہے. ہیلو السلام علیکم, میرا نام ارشد حسن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آف سائڈ شو. دوستو اسلام ایک مکمل دین ہے. ہم کسی بھی دور سے گزر رہے ہوں, اسلام ہی ہمیں وہ طریقہ سکھاتا ہے جو زندگی گزارنے کے لیے بہترین ہے. لیکن ایک جنرل سی پرسیپشن بھی یہ بننا شروع ہو گئی ہے, یہ بنتی آ رہی ہے کبھی سے, کہ اسلام شاید اپ ڈیٹڈ نہیں ہے یا یہ وہ ایسا دین ہے جس میں آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور نئے ماڈرنز دور کو صحیح کیٹر نہیں کرتا. تو اسی ٹاپک پہ, اسی نظریے پہ ہم بات کرنے لگے ہیں. اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ یاسین اسد صاحب ہیں. بیسکلی ہی از اے ایجوکیشنسٹ اور مذہبی اسکالر بھی ہیں. بیسکلی کو فاؤنڈر ہیں نصیحہ انسٹیٹیوٹ کے. سو آج ہم ملتے ہیں, ڈائریکٹ ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ انسٹیٹیوٹ کیسا رول پلے کر رہا ہے سوسائٹی میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, اور ہم جانتے ہیں ان کی جرنی کے بارے میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ سر الحمدللہ, شکر سر. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے سر پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق میں جاننا چاہوں گا, آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں, ایک تو اپنے بارے میں, دوسرا اپنے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا موٹیویشن ہے, کیسے یہ سفر شروع ہوا اور اب کہاں پہ ہیں آپ. اوکے, سو میرا اپنا تو خیر آئی ایم بورن اینڈ ریزڈ ان کراچی, تو میرا تعلق کراچی سے تھا, بٹ فار سم ریزن اور دی ادر 2014 میں آئی اینڈ اپ ان لاہور. حالانکہ میں پڑھنے ادھر ہی آیا تھا, میری یونیورسٹی ادھر لاہور سے ہی تھی. اینڈ پھر 14 میں میری فیملی شفٹ ہوئی, میں بھی شفٹ ہوا. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم دیٹ آئی تھنک ان 14 دیٹ میرا تھوڑا سا ایک رجحان ہے جو اپنی زندگی کا شفٹ ہوا. اینڈ میرے دل میں بس ایک ہوا کہ یو نو آئی ہیو ٹو اسٹڈی دین, میں نے اسلام پڑھنا ہے. اچھا, تو پیچھے سے سارا ایجوکیشن سارا سیکولر ہی تھا, تو بس وہ ایک نیڈ ڈیولپ ہوئی. اینڈ اس وقت جو ہے ایک بہت اچھا آپشن ملا. ہمارے ایک انفیکٹ لمز میں پروفیسر ہوتے تھے مفتی کمال الدین احمد صاحب, جنہوں نے ایک سیٹ اپ کیا ہوا تھا ایوننگز میں. تو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے, جاتے تھے, عربک پڑھتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, جو یہ جو عالمیہ ڈگری کا ہے وہ ہم پڑھ رہے ہوتے تھے. اینڈ دیٹس ہاؤ سارٹ آف مائی جرنی اسٹارٹڈ ٹورڈز یو نو ایٹ لیسٹ دا کلاسیکل ٹریڈیشن آف نالج. اینڈ بس کرتے کراتے میں اسی کی وجہ سے میں ٹیچنگ میں آیا. تو دیٹس ہاؤ آئی گاٹ ایکسپوجر ٹو اسکولز, بیکاز میں پہلے کارپوریٹ میں ہوتا تھا, کارپوریٹ ریزائن دیا کہ نہیں یار دین پڑھنا ہے, اینڈ بس ٹیچنگ میں آ گیا. تو آئی واز وزٹنگ فیکلٹی لیفٹ اینڈ رائٹ ان اسکولز ان لاہور. اینڈ اس کے بعد پھر لانگ اسٹوری شارٹ 2020 میں یہی مفتی کمال الدین صاحب کی اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے یہ نصیحہ انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش ہوا. صحیح. اینڈ اس کے پیچھے ایک گول تھا اور ایک ویژن تھا, وہ یہ تھا کہ آئی تھنک دیٹ جو ہم جس پروسیس سے جا رہے تھے, ویئر ہم ایک 8 سال کی ڈگری ہے عالمیہ کی, اٹس ناٹ ریئلی سسٹینیبل. فار انفیکٹ میں نے بھی وہ کمپلیٹ نہیں کی ہوئی, آپ نے مجھے مذہبی اسکالر کہہ دیا, آئی ایم جسٹ اے اسٹوڈنٹ, بریک لگی ہوئی ہے, میں نے کہیں نہ کہیں واپس کنٹینیو کرنا ہے. تو آفیشیلی آن ریکارڈ تو آئی ایم ناٹ دیٹ ایٹ آل, بٹ الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے بہت سال علماء کے ساتھ پڑھنے کی, جڑنے کی توفیق عطا فرمائی. تو وی تھاٹ کہ یار یہ سسٹینیبل نہیں ہے, بٹ دیر از اے انسین گیپ. اینڈ بیکاز ہم اسکولز میں بھی پڑھا رہے تھے, یونیورسٹیز میں بھی پڑھا رہے ہیں, تو ایک آپ کو نظر آتا ہے ایک بہت بڑا آپ کی یوتھ کا, جو آپ کی ایجوکیٹڈ ہی کہہ لیتے ہیں ان کو, ایجوکیٹڈ یوتھ جو ایٹ لیسٹ اسکولوں اور یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں. ایجوکیٹڈ تو بہت ہیوی ورڈ ہو جاتا ہے, بٹ جو کچھ نہ کچھ تعلیم کے نظام سے گزر رہے ہیں, دیر از اے ہیوج ڈسکنیکٹ بٹوین, مطلب ان کے اپنے ایک تو ان کا جو کنٹمپریری سیکولر ایجوکیشن کا ایکسپوجر ہے, بٹ دیر از اے ہیوج ڈسکنیکٹ ٹورڈز جو آپ کا کلاسیکل اسلامک ٹریڈیشن ہے. علماء سے کوئی ایکسپوجر نہیں ہے. انفیکٹ آئی وڈ آرگیو کہ بہت بڑا گیپ ہے بٹوین آر یو نو ٹریڈیشنل ہارڈ کور علماء اینڈ دا یوتھ آف ٹوڈے. انفیکٹ میں تو کہتا ہوں زبان کا اتنا بڑا فرق آ گیا ہے کہ آئی ایم ناٹ اسپیکنگ اباؤٹ انگلش, بٹ جنرلی کس طرح بات کرنی ہے اور بات سمجھانی ہے, بہت بڑا گیپ ہے ایک یونیورسٹی کی میتھڈالوجی میں اور اب ایک یو نو مدرسے کی میتھڈالوجی میں. تو وہ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے نصیحہ اسٹیبلش ہوا تھا, بیکاز وی فیلڈ کہ یوتھ کے اندر آپ کو نظر بھی آتی ہے وہ طلب, اینڈ آئی تھنک دیٹ دے ڈیزرو یو نو ٹو بی ٹاٹ اباؤٹ دیئر اون ریلیجن,
in a manner that they can find more relevant and also be more convenient for them, because ہر کوئی 8 سال مدرسے نہیں جا سکتا. تو اس کی وجہ سے ہم نے ایک ایسا کورس ڈیولپ کیا, ایک 4 سال کا کورس ہے جس کو ہم ایسوسیٹ آف اسلامک اسٹڈیز اینڈ لیڈرشپ کہتے ہیں, which is a condensed version of your 8, 10, 12 year مدرسہ ڈگریز, بٹ اس کو تھوڑا سا ہم نے زیادہ پریکٹیکل بنایا ہے فار دا یوتھ آف ٹوڈے. کہ آج بہت سارے ماڈرن چیلنجز ہیں, مطلب ایک تو آپ کو اپنی کلاسیکل ٹیکسٹ سے ہونا ہے کہ انسان کو عربی اور قرآن اور حدیث سے اور فقہ سے کوئی تعارف ہو, بٹ دین آئی تھنک اسلام از اینڈ آئی تھنک دا ماڈرن ڈے ہیز شوڈ کہ بہت سارے اور چیلنجز ہیں, جینڈر کے اپنے چیلنجز ہیں, LGBTQ از آن دا رائز, یو نو, اور بہت سارے ایتھیزم جو ہے نا کہیں نہ کہیں کراپ اپ کر جاتا ہے. تو آپ نے ان کو وہ سارے ٹولز دینے ہیں اور وہ سارے فریم ورکس دینے ہیں کہ وہ بھی اپنے اس بلیف سسٹم کو جو ہے اسٹرینتھن کر سکیں, اور پھر ناٹ جسٹ کہ وہ اپنے لیے ہو بٹ وہ آگے جا کے دائی بنے. So this is in a nutshell how Nasiha was created, and now Nasiha is doing many things, but یہ primary purpose ہے. صحیح. Yeah, which is to educate. نصیحہ اور یہ جو ہمارے عام مدرسہ ہیں ان میں ایک بنیادی فرق کیا ہے؟ یہاں انگریزی بولنے والے مولوی ہیں, ایک تو یہ خیر آئی تھنک مجھے لگتا ہے عنقریب ہر مدرسے میں کچھ انگریزی آئی جائے گی, بٹ یہ ہے کہ دیٹ وڈ بی آئی تھنک دا میتھڈالوجی از ڈفرنٹ فار شیور. کہ ایک تو ہم نے اس کو سارٹ آف یونیورسٹی پیٹرن پہ کیا ہے. اس کی میں آپ کو عام مثال دیتا ہوں کہ ایک ٹریڈیشنل میتھڈالوجی ہے ہمارے جو ہے نا اسپیشلی جو مدرسے میں پائی جاتی ہے. میں نے کوئی 2-2.5 سال فارمل مدرسے میں گزارے ہیں, بالکل پکے دیسی مدرسے. ہاں بالکل. تو اس کا ایک بہت ویری انٹرسٹنگ ایکسپوجر, الحمد للہ آئی مس اٹ سم ٹائمس, بٹ دیر از اے ویری اسٹرکٹ پیٹرن آف ہاؤ دے اسٹڈی, رائٹ, کہ وہ ایک استاد ہے, ایک طالب علم ہیں, جو نالج ٹرانسفرنس ہے وہ بڑی لیکچر اورینٹیڈ ہوتی ہے. تو آئی ووڈ سے ایک یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے. آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں یا کسی اچھی یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو آئی تھنک تھوڑا سا زیادہ ایکٹیو لرننگ, کوگنیٹیو لوڈ بچوں میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کی میتھڈالوجیز کو استعمال کرنا, عربی پڑھانے کے بہت سارے انداز ہیں, بٹ تھوڑا سا اس کو آپ ایک ماڈرن ڈے جو ہے میتھڈالوجی, اسپیشلی دا میتھڈالوجی جو بچے یوز ٹو ہیں, قرآن پڑھانے کے بہت سارے طریقے ہیں, اس کو ریلیونٹ بنانے کے بہت سارے طریقے ہیں. تو آئی تھنک وہ گیپ ہم فل کرنا چاہ رہے ہیں. آئی ووڈ سے دیٹس ون ڈفرینس. اس کے علاوہ تو میں کہتا ہوں اور 1000 ڈفرینس ہیں. کہ ایک تو ہم اوبیسلی فارملی علماء تیار نہیں کر رہے, ہمارا ادارہ بھی عالم اور مفتی کے کورسز نہیں کروا رہا. وی آر ڈوئنگ شارٹ کورسز. دا گول از ٹو پروڈیوس productive religious people. صحیح, productive religious people. So that's one big difference I would say. اچھا, میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا تھوڑا سا آپ اپنے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں مزید بتائیں. کیا اس میں میل اور فیمیل دونوں کا الگ الگ پورشن ہے؟ بالکل, مطلب دونوں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. So Nasiha Institute is for men, but ہمارا complete female wing ہے by the name of Malja Institute. اچھا, وہ ایک completely females کو cater کر رہا ہے. There is segregation on our courses. ہمارے ایونٹس کبھی کبھار مطلب segregated تو ہوتے ہیں but they are open to both. تو کچھ ایونٹس ہمارے کانفرنسز ہو رہے ہوتے ہیں, ورک شاپس ہو رہی ہوتی ہیں, بیانات ہو رہے ہوتے ہیں, which are open to both. segregation اس میں ہوتی ہے. بٹ جو ہمارے کورسز ہیں نصیحہ کے انڈر میلس کے لیے ہو رہے ہیں, اینڈ ونس اگین ملجا ہے جس میں کمپلیٹ, ان فیکٹ آئی تھنک دے آر ڈوئنگ اے لاٹ مور. ہماری وائفز ہی چلا رہی ہیں, تو ایٹ لیسٹ وی بلیو دیٹ دے آر ڈوئنگ مور, وی آر ٹولڈ دیٹ ایز ویل. اچھا, اس میں مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے ویورز بھی سننا چاہیں گے, جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ, اس کی کیا ایک کوالیفیکیشن ہونی چاہیے جو آپ کے ساتھ چل سکے, کیا بینچ مارک ہے اس کا؟ سو دیر از نو ریئل بینچ مارک. ہاں, وی ہیو اے لاٹ آف تھنگس ہیپننگ. سو ایجز 6 to 9 کے لیے الگ ہو رہا ہے. اچھا, وہ نصیحہ مکتب ہے. دین ہمارا جو 12 to 14 ہے اس کا نام کویسٹ ہے, وہ ایک الگ پلیٹ فارم ہے. پھر نصیحہ از کیٹرنگ ٹو 16 اینڈ ابو. ہمارے کورسز میں ہم پریفر کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ یونیورسٹی گوئنگ بچہ ہو. ایک تو کانٹینٹ کی میچورٹی تو آئی تھنک کوئی بھی ہینڈل کر سکتا ہے, بٹ آئی تھنک ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے, بیکاز اٹس لٹرلی لائک یو ڈوئنگ اے ڈبل ڈگری. تو وہ پراپرلی اتنے ہی کریڈٹ آورس کے ساتھ ود کوئزز, پریزنٹیشنز, پروجیکٹس, ایگزامس ہوتا ہے. تو تھوڑا سا بچے کی میچورٹی میٹر کرتی ہے. تو اگر آپ نے کورس میں انرول کرنا ہے تو آئی تھنک ایج اینڈ یور اون سینس آف رسپانسبلٹی از دی اونلی کرائٹیریا. اف یو کین جج کہ آپ گزار لیں گے 4 سال تو یو آر ایڈمیٹڈ. بٹ اس کے علاوہ تو ہمارے بیانوں دیر اوپن فار آل, کانفرنسز اوپن فار آل, شارٹر کورسز ہمارے بہت سارے ہیں, سال والے, ویکینڈ اونلی والے. تو ونس اگین دیر میجورٹی آر اوپن فار آل. تو ہاں, یہ ہے کہ وی آر موسٹلی بائی لنگول. لائک ہمارے ہر کورس میں ٹچ ہوتا ہے انگلش کا. دیر از سم, ہمیں بیک لیش بھی بہت آتی ہے, آپ لوگ انگلش بہت بولتے ہیں اور انگلش نہ بولیں, اور تو وہ ایک مسئلہ ہے. بٹ آئی تھنک دیٹ از ہاؤ وی آر نیچرلی. لائک آئی ایم ناٹ سینگ یہ انجینئرڈ چیز ہے, بٹ آپ خود ایک ٹیچر ہیں, تو آپ کے سامنے یہ جو ایک بائی لنگول قوم ہے جو برٹش ایجوکیشن سسٹم سے نکلی ہے, جس کو نہ اردو زیادہ اچھی آتی ہے نہ انگلش زیادہ اچھی آتی ہے, تو ہم اس کے پیداوار ہیں. تو دیٹس ہاؤ وی اسپیک جینوئنلی. تو ہم بیٹھے ہوئے اسی طرح بات کر رہے ہیں. تو ہمارے کورسز میں بھی, بٹ ہاں ہمارے کچھ کورسز میں ہماری جو کانٹینٹ ہوتا ہے اس کی ریڈنگس بھی اور کتابیں بھی انگلش میں ہوتی ہیں.
तो that is something, that is a criteria. Yeah. सही। अच्छा, अब इसमें एक तो मुझे ये बताइएगा कि नॉर्मली होता ये है कि जो भी दीनी तालीम दी जाती है वो फ़ी सबिलिल्लाह ऐसा सिलसिला है। सो आपका ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और तो फिर चार्ज क्या है, चार्ज क्या करते हैं आप, सारा टैकल कैसे करते हैं ये सारा एक्सपेंस वगैरह सारा कुछ? So we are not for profit. हम अब registered भी हैं with the SECP as a Section 42 not for profit, and Nasiya Foundation is the overarching organization. हमेशा हमारे लिए तो अभी भी जो complete शूरा है, जिसमें co-founders भी हैं और कुछ और लोग भी हैं जो शूरा मेकअप करते हैं, we are all completely pro bono. अच्छा, किसी भी तरह से वो नहीं है, हमारा कोई भी उजरत नहीं है, but obviously we are sustaining 3 floors in DHA phase 1. हमने उसकी डिज़ाइन एंड अपकीक भी ऐसी रखी है कि आजकल के बच्चों के लिए वो अच्छी हो। तो आई थिंक हमारा, इफ़ आई वुड से, सो 33% ऑफ आवर एक्सपेंसेस कम फ्रॉम द फीस दैट वी चार्ज, एंड द रेस्ट इज़ ऑल सब्सक्राइबर्स एंड लोग जो सदका कर रहे हैं हमें। सही। तो इट इज़ दैट, सो वी वर 100% श्योर कि हमने चार्ज करना है। ऑब्वियसली आई स्टिल फील दैट, आई थिंक उस दिन भी हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमारे कोर्सेज़ का जो हम चार्ज कर रहे होते हैं वो आई थिंक अभी भी 65-70% होता है उनका एक्चुअल कॉस्ट। तो वो भी अभी कम है, फीस बढ़ाते हैं हर साल, बट एज आई सेड इट डजंट इवन गेट हाफ वे देयर। तो उसके लिए लोग जो है ना, अल्लाह बहुत ज़ायक़े दे, अ लॉट ऑफ पीपल आर कंट्रीब्यूटिंग, a lot of family members, a lot of friends and family. I don't think we've ever fundraised openly, except for हमारी एक मस्जिद बन रही है, उसके लिए हमने openly fundraise किया था, but वैसे हमने कभी भी fundraise नहीं किया. It's always been internal. हम खुद contribute कर रहे हैं, families contribute कर रही हैं, but that is how it's working. अभी भी sustainable नहीं है. Ideally, I would want it like Nasiha should be sustainable one day, inshallah. इंशाल्लाह। सही। अच्छा, एक जो आम स्टूडेंट आता है, जिस तरह आपने एज ग्रुप बताया 6 से भी आप लेते हैं स्टूडेंट्स को, तो मदरसे में सिंपली जो बच्चा जाता है उसका अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बनती है? वो किसी इमाम मस्जिद बन जाएगा या किसी ऐसी जगह पे वो तालीम देना शुरू करेगा? तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि गैप जो आप टारगेट ऑडियंस है आपकी, वो कहाँ जा रही है, और ये गैप ये जो गैप है इसको हम फिल अप कर सकते हैं? So that's a good question. Obviously मदरसे के अपने बहुत सारे goals and objectives हैं. एक तो मदरसा एक कुर्बानी मांग रहा है, and I think that is one of the visions. It's not always the case, but एक तो because just the way हमारा मदरसे का निज़ाम सेटअप है, तो आपका जो डेमोग्राफिक जिसको वो केटर कर रहे हैं वो लोअर इनकम है. That's just the overwhelming majority. मतलब even though I think अब ये ट्रेंड बदल रहा है, लाहौर तो भी खैर बहुत पीछे, बट अगर आप पेशावर कराची जाएँ तो आपके बहुत सारे अपर स्ट्रेटा के लोग मदरसा जा रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कारोबारी बाप है, वो कहता है बेटे को तू जा आलिम बन, पीछे तो कारोबारी संभाल रहे हैं. देयर यू नो बिलियनर्स, इट डजंट मैटर. लाहौर में ऑब्वियसली लाहौर इज़ बिहाइंड ऑन द रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग स्केल एनीवे. अगर मैं KLI या ये KLIP की बात करूँ, तो उस तरह आई वुड से कि वो क्योंकि एक लोअर डेमोग्राफिक को केटर कर रहे हैं, तो उनके गोल्स एंड विजन उसके अकॉर्डिंग हैं. फॉर एग्जाम्पल यकीनन एक इमाम मस्जिद की जो कुर्बानी है वो मैं और आप क्या देंगे? आपको सैलरी पता है, मतलब let's say DHA has the highest salary, तो what is that salary? You know, मतलब एक मिडिल स्कूल का टीचर उससे ज़्यादा कमा रहा है, right? And he's the imam of the masjid. तो वो तो I would say कि वो उन्होंने जॉब्स डिस्क्रिप्शन ही ऐसा बना दिया है कि आप लोअर जो है ना स्ट्रेटा को ही केटर कर सकते हैं. अनलेस एक बंदा कहे कि हाँ यार मैं जैसे वन सेकेंड किसी की फैमिली उसको वक्फ कर दे कि बेटा आप जाओ इमाम बनो. तो आई थिंक दैट्स ड्यू टू द डेमोग्राफिक देयर केटिंग टू. हम ऑब्वियसली केटर ही आई वुड आर्ग्यू एक अपर मिडिल क्लास को कर रहे हैं, जिस तरह हम सेटअप हैं या जो हमारी लोकेशन है या जो हमारा फी स्ट्रक्चर है या जो हमारी अपनी एक्सपर्टीज है केटर करने को. तो फॉर अस इट्स नॉट अबाउट समबडी एंडिंग अप लाइक अल्लाह का करे कभी नसिया कभी कोई इमाम निकल आए, बट आई थिंक दैट वी वांट एंड दिस इज द गोल कि आपके ये वो लोग हैं जो अपनी नॉर्मल जो भी उनके करियर पाथवेज हैं, किसी ने आई डोंट नो बिजनेस में जाना है, किसी ने एकेडमिया में जाना है, किसी ने यू नो रिसर्च में जाना है, किसी ने दुकान में बैठ के कारोबार करना है, किसी ने स्टार्टअप करना है, जो भी वो कर रहे हैं प्रोडक्टिव इकोनॉमी का हिस्सा बने, and they take with them the values that they've been taught over the last 3-4 years, and जिसके अंदर it's not just about कि उनको कुरान ट्रांसलेट करना आता है, but there is some internalization. तो अगर वो कारोबार कर रहे हैं तो उनको पता है उसके उसूल क्या हैं, उनको ईसार पता है क्या है, उनको एहसान करना आता है. So ideally it is that आप तरबियत याफ्ता पढ़े लिखे लोगों को मार्केट में भेज रहे हैं and hoping that वो बॉटम टॉप सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट आएगी. सही, इंशाल्लाह. अच्छा, इसमें रिलेटेड आप ही से क्वेश्चन बनता है ये भी कि जो मदरसे में एजुकेशन दी जा रही है वो अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट तैयार हो रही है. ठीक है, लेट्स सपोज आप कह रहे हैं कि 80% मदरसा है, मेरे ख्याल से शायद जिस लेवल पे आप काम करें मदरसे में शायद ही कोई 5%
نئے سوسائٹی میں کام کر رہے ہوں گے اس لیول پہ، جو پڑھے لکھے لوگ اور سارے بیٹھے ہوں گے، زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو آپ کہہ لیں گے پہلے اسی مدرسوں میں پڑھے، انہوں نے دوبارہ ایک نیا مدرسہ کھول لیا اور وہ چیریٹی بھی لے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی پروڈکٹ کیا تیار ہو رہی ہے وہاں پہ، اور الٹیمیٹلی آپ جو پروڈکٹ تیار کریں تو جو بہت گیپ رہے گا ہمیشہ کے لیے. سو اس کو کیسے ایک عام بچہ جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکتا ہے یا آپ جیسے انسٹیٹیوٹ تک پہنچ سکتا ہے ان ٹرمز آف آپ کہہ لیں فی اسٹرکچر کے حوالے سے، بیکاز وہاں پہ مدرسے میں تو شاید میرے خیال سے 1 روپیہ بھی نہیں لے رہے چارج کر رہے. بالکل ایسے ہی ہے. انفیکٹ وہاں تو وظائف بھی طے ہوتے ہیں اور کھانا پینا بھی مل رہا ہوتا ہے. ایک تو خیر وی آر ناٹ ریجڈ ود دا فی اسٹرکچر ٹو بی آنیسٹ، بیکاز ہم اٹس لائک نیڈ بلائنڈ. تو اگر ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ایڈمیشن ہو گیا اور کہہ رہا ہے میں نہیں افورڈ کر سکتا، تو ہم اس کو کمپلیٹ ایڈ بھی دیتے ہیں، پارشل ایڈ بھی دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس کے لیے ویسے 50% آف ہوتا ہے. تو آئی ووڈ سے دا بیریئر وڈ نیور بی دا فیس. The barrier would just be, maybe it could be a language barrier, maybe ہو سکتا ہے کوئی لینگویج بیریئر ہو، یا ہو سکتا ہے صرف ابھی بیریئر یہ ہوگا کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ایون 0.001% کوئی پتہ ہے کہ نصیحہ کیا ہے. تو وہ تو ہماری ریچ کا بیریئر ہے کہ آئی تھنک ونس یو ٹرانسینڈ دیٹ، آئی ووڈ لو ٹو رن اے درس نظامی انڈر نصیحہ انسٹیٹیوٹ. ہمارے آئی ووڈ سے دیٹ از ون آف آور مشنز کہ ہم ایون عالمیہ ڈگری آفر کریں، نصیحہ میں کریں، فل ٹائم آفر کریں. اینڈ ان فیکٹ آئی ووڈ سے کہ وہاں بھی ایک واقعی امپروومنٹ کی ضرورت ہے اور ان پٹ کی ضرورت ہے. بیکاز دا پرابلم، آئی ٹیل یو دا پرابلم، آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ کہاں اینڈ اپ کرتا ہے. تو ایون جو مدرسے کا بچہ ہے وہ اگر امام اینڈ اپ کر رہا ہے تو وہ ماڈل ٹاؤن بھی جا رہا ہے، وہ ڈی ایچ ای بھی جا رہا ہے، وہ کینٹ بھی جا رہا ہے، وہ عسکری بھی جا رہا ہے، وہ ازمیر بھی جا رہا ہے، وچ آر مڈل کلاس اینڈ اپر مڈل کلاس. So what you've done is you made an imam someone who is technically not relevant to any of the people sitting in front of him in the Jummeh khutbah. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم آج اپنے امام کو کیوں ویلیو نہیں دیتے؟ آدھا بچہ جو وہاں جا رہا ہے، آدھا لوگ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، امام صاحب نے اچھی بات تو فرمائی ہوگی، بٹ would I ever go and take my issues to the امام صاحب؟ اچھا why would I not go? Not because we don't know he doesn't know Quran, it's because we think he doesn't understand my dunya. Exactly. He cannot understand my problems. ایسے ہی اس کو کیا پتا بھائی کہ ایچ ایس این میں کیا ڈیل کر رہا ہوں، اس کو کیا پتا کہ بھائی میں فلاں جو ہے نا یہ پی این جی میں بیٹھا کیا ڈیل کر رہا ہوں. ہاؤ ڈز ہی نو کہ جو ہے نا فیکٹری میں یہ ہے، یا میرے گھر میں یہ مسئلے جو میری اپنی وائف سے چل رہے ہیں، ہاؤ کہ میرے بچے کیا جا رہے ہیں، وہ اسکول میں پڑھ رہے ہیں. آئی کانٹ ڈسکس مائی پرابلمس بیکاز ہمیں وہ ریلیونٹ نہیں لگ رہا. دا مومنٹ یو، جب آپ ریلیٹیبلٹی لے آتے ہیں نا کہ آپ کے سامنے امام وہ بیٹھا ہے جو آپ کہتے ہو ہاں یار ہی وینٹ تھرو اے سملر ایجوکیشن ایز می، وہ بھی شاید اس طرح اس نے دنیا دیکھی ہے جو میں نے دیکھی ہے، یا ایٹ لیسٹ وہ ان لوگوں سے ایکسپوز ہوا ہے جو مجھ سے ایکسپوز ہوا ہے، اینڈ دیٹس اٹ. ناؤ یو فیل کمفرٹیبل کہ او بیکاز دیٹس واٹ دا امام ڈز. آج ہم نے مسجدوں کو اللہ معاف کرے صرف ایک نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا ہے، وچ از ناٹ دا پرپز آف دا مسجد. مسجد ایک پورا کمیونٹی سینٹر ہے. مسجدوں سے ایک مسجد سے پوری دنیا کانکر ہوئی تھی، رائٹ؟ بیکاز اس مسجد میں نماز کے علاوہ بہت کچھ ہو رہا تھا. There were political discussions, economic discussions, and then like اگر آپ کتابوں میں چلے جائیں تو وہاں امام کی ڈیفینیشن بتاؤ کون ہوتی ہے؟ امام وہ ہے who is the most respected person in society، اس محلے کا. یہ کتابوں میں درج کیا گیا ہے کہ جو آپ کی جب ناٹ مطلب جب آپ کی when you not I won't say خلافت because خلافت تو کوئی 30 سال ہی چلی تھی، بٹ اس کے بعد جو سلطنتیں چلی تھیں اسلام کی، اس میں جو امام کی پوزیشن ہوتی تھی فرام اے مانیٹری پوائنٹ آف ویو، فرام این ایجوکیشن، کہ کنگ کے بچے بھی امام صاحب سے پڑھنے جا رہے ہیں عربی. یو سی دا مقام. اینڈ ناؤ واٹ ہیز دیٹ بیکم؟ اینڈ اس کا خیر پرابلم از ناٹ اس، اس کا پرابلم اسٹارٹیڈ دا مومنٹ دا برٹش انویڈیڈ، اینڈ وہ پورا جو مسئلہ شروع ہوا تھا کہ انہوں نے لٹرلی اس تعلیم کو ڈم ڈاؤن کر کے یہ جو سیگریگیشن ہوئی ہے نا آف اسلام اینڈ ایوری تھنگ ایلس، کہ ٹوڈے آپ مجھے بتا دیں ٹوڈے یو آر ایدر ریلیجیس اور یو ایجوکیٹڈ. کامن پرسیپشن آپ دیندار ہیں یا پڑھے لکھے ہیں. یہ ڈائیکوٹمی کہاں سے آئی ہے؟ حالانکہ 200-250 سال پہلے جو ایلیٹ تھی، کنگز کہتے تھے میں نے عالم بننا ہے، ایسے ہی کہ پرنس جو ہے وہ عالم، دا کنگ ہیز ٹو بی دا امام. جو جمعے کی نماز ہے وہ تو حکمران کو پڑھانی چاہیے. تو آج میں اللہ معاف کرے کلمہ سن لوں، وی نو دس از ریالٹی، رائٹ؟ یہ ہوا کیوں ہے؟ اوور ٹائم آپ کی سیکولر فورسز نے دینی تعلیم کو سیگریگیٹ کر دیا ہے فرام واٹ دے ناؤ کال سیکولر، کہ یہ کنٹمپرری ہے، یہ ماڈرن ہے. حالانکہ مطلب آل علم از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیمسٹری، بایولوجی، فزکس، میتھ سب جو ہے کہاں سے آ رہا ہے؟ بے شک اسی بنانے والے کی طرف سے آ رہا ہے نا. تو وہ دا مومنٹ دیٹ سیگریگیشن ہیپن، تو یہ نزول ہے. کہ حالانکہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ کبھی بندہ عالم کے ساتھ بیٹھے نا، آپ کو جس بندے نے پوری زندگی دی ہو نا ایک چیز کو، تو یو سٹ ود اے پراپر عالم اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، آئی نو ایبسلیوٹلی نتھنگ. بٹ دا پرابلم از کہ وہ گیپ بہت بڑھ گیا. تو ناؤ آئی ڈونٹ ہیو ٹائم
and I'm viewing him as someone very very inferior monetarily, तो and monetary it really matters, it really matters, that's the reality of this दुनिया, सबब की जगह है. तो हमने उसको इतना एक डम डाउन प्रोफेशन बना दिया, अल्लाह माफ़ करे, कि बस वो पता है सही है, इमाम साहब हैं, 5 वक्त नमाज़ पढ़ाते हैं, वो इसलिए पढ़ाते हैं, मुझे तो खुद पढ़नी ही नहीं आती, तो मैं इनके पीछे ही पढ़ सकता हूँ. तो that's it, that's the reality. सही. अच्छा, जिस तरह आप एक रिनाउंड कॉलेज में भी पढ़ाते रहे हैं या लम्स में भी पढ़ाते रहे हैं, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स की परसेप्शन है, ज़रा आप डायरेक्टली इंटरेक्ट भी करते रहे, खुद भी पढ़ते रहे, तो एक परसेप्शन सी बनी हुई है कि यार ये जो दीन का काम है ना, ये वेलों का काम है, ये वेले ही कर सकते हैं. हाँ, हम देखेंगे लेट 50s में जाके देखेंगे जब हमारे पास कोई काम नहीं होगा, अभी मैनी थिंग टू डू. सो इसको आप कैसे समझते हैं सोसाइटी में, इसको ठीक करने का क्या हो सकता है? Once again as I said कि ये एक बहुत लंबी कहानी है इसके पीछे. आप पार्टीशन से ही पहले ब्रिटिश इन्वेजन से लेके अगर आज तक आप देखेंगे किस तरह उन्होंने हमारे तालीमी इदारों को इन्फिल्ट्रेट करके, उस सेग्रीगेशन करके आज इस नतीजे में हम पहुँचे हैं. हम कह रहे हैं कि यार मेरा बच्चा स्कूल जाके पढ़ा लिखा बन सकता है या मेरा बच्चा मदरसा जाके मांगने वाला बन सकता है. एंड दिस इज़ डीप रूटेड इन अस, राइट. तो आई थिंक एक तो कुछ चीज़ें कल्चरली हमने बदलनी है, एंड वो माइंडसेट तभी बदलेगा व्हेन, सिंपल सी बात है, इस मुल्क में लेट से डॉक्टर ख़राब हो जाएं या हम कहें यार डॉक्टर अच्छे नहीं मिल रहे, तो उसका हल क्या है? अच्छे डॉक्टर उसका हल है. तो आज मैं अगर कन्विंस हो जाता हूँ कि यार जो मेरे सामने रिलीजियस लीडरशिप बैठी हुई है, लेट से मैं कहता हूँ यार आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज आज यही है ना कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद देम, तो देन फिर आप खुद बन जाएं रिलीजियस लीडर, आप खुद जाके पढ़ लें. आप क्यों वो मेंटली ले सकते हैं? एंड आई थिंक द मोमेंट यू सी मोर पीपल हु आर पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्टिव, जो हमारे दिमाग में प्रोडक्टिव है, एंटरिंग दिस स्कोप, तो ये परसेप्शन भी चेंज हो जाएगा. बिकॉज लेट्स से आज वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम लम स्टडिंग इन नसीहा इंस्टीट्यूट, राइट. तो दे आर द चेंज मेकर्स, दे विल चेंज दैट परसेप्शन. तो जब वो जाएगा वेरेवर ही एंड्स अप, चाहे वो हार्वर्ड में एंड अप करता है, वो PNG में एंड अप करता है, वो अपने अबू के साथ कारोबार में लगता है, एंड वहाँ लोग देखते हैं अच्छा यार इसको तो अरबी भी आती है, ये तो कुरान की तफसीर भी कर लेता है, ये तो जुमे का बयान भी, ये तो जुमे की नमाज भी पढ़ा लेता है. दैट परसेप्शन देन चेंजेस, बिकॉज राइट नाउ वो एक पर्सन की वजह से, एक पर्सनैलिटी की वजह से वो सेग्रीगेशन की गई है. तो आई थिंक दैट इट्स, and I think that was how we started Nasiha. Okay, if you identify a problem, either you can keep speaking about that problem or you can try and solve the problem. तो हमारे लिए तो वो एक सिंपल सोल्यूशन था कि ठीक है आप गैप को ब्रिज करें, आप उस डाइकोटोमी को ब्रिज करें, आप उस परसेप्शन को चेंज करें, एंड बस उसी में लगे हुए, अल्लाह ताला कुछ काम ले लें. सही. अच्छा, तो थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा कि एक सेकुलर एजुकेशन सिस्टम चल रहा है पैरेलल, साथ दीनी भी है, इन दोनों को इकट्ठा करके हम फ़ायदा उठा सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं. मैं उन यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ जो एक तो पर्टिकुलरली आपको देख रहे होंगे ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं, एक वो दूसरी साइड पे भी हैं जो कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बट वो चाहते हैं कि यार मैं दीन में भी रहूँ और मैं दुनिया में भी रहूँ. सो आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं? क्या एक मैथडोलॉजी उनके जहन में होनी चाहिए कि यार वो दोनों को साथ लेके कैसे चलें? खासतौर पे वो जो अफोर्डेबिलिटी वाला मामला आ जाता है कि यार वो इंग्लिश स्कूलों में नहीं पढ़ सकते. नहीं, मैं तो कहूँगा कि हम तो एक बहुत छोटी परसेंटेज को केटर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. आई थिंक दैट द मोमेंट यू से कि इल्म के क्या एवेन्यूज़ हैं, वो तो बहुत ज़्यादा दूसरी तरफ हैं. लाइक आई वुड से कि वंस अगेन मदरसों की कोई कमी नहीं है. अब आपके बहुत सारे मदारिस भी इस मॉडल पे आ गए हैं वेयर दे आर ऑफरिंग शॉर्ट कोर्सेज. दे स्टार्टेड डूइंग दैट. इवन आपके मेन स्ट्रीम मदरसों ने शुरू कर दिया है, छोटे मोटे मदरसों ने कर दिया है. वैसे मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो इल्म की लाइन है वो एक लाइन है. आई डोंट रेकमेंड इल्म की लाइन टू एवरी सिंगल पर्सन जो इस तरह इतनी स्ट्रक्चर्ड होती है. हाँ, आई थिंक ये हर बंदे पे फ़र्ज़ है कि उसको एटलीस्ट इतना अपने दीन के बारे में पता हो कि वो फ़राइज़ पे, सुन्नतों पे, नवाफिल पे, अपनी इनहेरिटेंस के मसाइल हो गए, तहारत के मसाइल हो गए, इतना तो इल्म फ़र्ज़ है ना हम सारों पे. बट देन अगर आप उसकी एक्सपर्टीज़ में जाएँ, आप कहें अच्छा यार मैं अरबी भी सीखूंगा, मैं कुरान और हदीस के डेप्थ में जाऊँगा, दैट्स नॉट फॉर एवरीवन. आई जेन्युइनली फील कि एक चीज़ जो, एंड आई थिंक ये नसीहा में भी हमारी एक चीज़ है जो आई थिंक कभी कभार मिसिंग है. हम बहुत सारी थ्योरी पढ़ा रहे होते हैं बट उसकी एप्लीकेशन कैसे होनी है उसमें हमेशा गैप आती है. तो आई वुड आर्ग्यू कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट मेन स्ट्रीम थिंग्स, कोई बंदा कहता है मैंने दीन से जोड़ना है, तो आई कैन ईजिली से कि तबलीग से बेहतर कोई काम नहीं है इन दैट सेंस कि बंदा के अच्छा यार मुझे दीन से एक्सपोजर भी मिल रहा है, मुझे बेसिक इल्म भी मिल रहा है और मैं बाअमल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, एंड साथ में मैं जो भी करना है करूँ. उसमें भी खैर आई नो लोगों का एक फियर होता है कि एक बार गए तो फिर वो कभी वापस हमें छोड़ेंगे नहीं, तो ये तो डर होता ही है. हम भी कभी कभार भाग रहे होते हैं, बट बिलीव मी बहुत कम आउटलेट्स हैं. लाइक एक आइडियल वर्ल्ड सिनेरियो है, बंदा कहे कि हाँ यार बस मैं घर बैठ के कुरान से कनेक्ट हो गया, बहुत मुश्किल है.
یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے نا اپنے قرآن سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. بہت مشکل ہے. یو نیڈ پیپل اراؤنڈ. ہم سوشل اینیملز ہیں. آپ کو استاد چاہیے, آپ کو شیخ چاہیے, آپ کو ایک رول ماڈل چاہیے, آپ کو اپنے اراؤنڈ صحابہ چاہیے. یو نیڈ کمپینینس, رائٹ. تو اس سب کے لیے بہت کم ہے. تو either you end up in a madrasa somewhere doing a full-time degree or a part-time degree, yeah, you're going for tabligh, or you're at least bare minimum, یہ تو ہر کو کرنا ہے, bare minimum ہفتے وار کسی بیان کی مجلس میں جڑ جائیں. کسی ایک اسکالر یا عالم یا اسپیکر جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں اس جا کے محفل میں بیٹھ جائیں. تو دیٹ ایون نصیحہ از ڈوئنگ فار ایوری ون, ایوری سنگل پرسن, رائٹ. تو آئی تھنک دیٹ از دا بیئر منیمم یو کین ڈو, اینڈ آئی تھنک دیٹ برنگز اے لاٹ آف سیمبلنس اینڈ بیلنس. لائک ہم سب کی جرنیز ایسی شروع ہوئی تھی کہ کہیں کوئی اللہ کی بات سنی, چاہے وہ مسجد تھی, کسی کا گھر تھا, اینڈ دین سلولی اینڈ شورلی یو کیپ پروگریسنگ. بٹ وہ جو پہلی آگ لگنی ہوتی ہے دیٹ کین بی اینی ویئر. اینڈ سو کوئی بندہ کہتا ہے نہیں یار میں نہیں تبلیغ میں نکل سکتا, ڈر لگتا ہے مجھے اور اجازت بھی نہیں مل رہی, تو اسٹارٹ گوئنگ اٹینڈنگ ون مجلس ہوئی, کہیں بیان سننا شروع کر دیں. اب تو خیر آن لائن بھی بہت کچھ ہے. آن لائن میں وہ برکت نہیں ہے, مطلب وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک چس پوری ہو جاتی ہے شاید, مگر بلیو می دیٹ پرسن ٹو پرسن کنیکشن, رائٹ. لائک آئی کین لسن ٹو یو آن لائن, بٹ ابھی جو مجھے آپ سے ایک وائب آ رہی ہے, ایک کنیکشن بن رہا ہے, وہ نہیں بن سکتا. آئی کین لسن ٹو 100 لیکچرز آن لائن, بٹ وہ جو ایک ان پرسن ٹرانسفرنس ہوتا ہے نا, تو وی ڈسکاؤنٹ دیٹ سم ٹائمس. حالانکہ آئی نو دیٹ آن لائن ایک بہت زبردست میڈیم ہے, اس نے بہت لوگوں کی زندگی بدل لی ہوگی فار دیٹ میٹر, بٹ دا ان پرسن ایکسپیرینس از اصل. اچھا, دینی تعلیم کی روشنی میں اب ماڈرن ایجوکیشن کو کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ آئی مین کیسے ایک بچے کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو ایجوکیشن آپ آج کر رہے ہو یہ کوئی دین سے ہٹی ہوئی چیز نہیں ہے, مطلب یہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری ہے یا ایز اے بینگ اے ٹیچر آپ ہر ٹیچر کی ایک اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ ریلیٹ کر پائے اپنے آپ کو دین کے ساتھ؟ That's a good question, and I think that definitely it stems from the ustad. سب سے بڑا مسئلہ ہی استاد ہے. Finding a teacher who is able to do that well, کہ وہ اس طرح انٹیگریٹ کر سکے ان چیزوں کو. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ مطلب ہر بار فورس ضروری ہے کہ آپ, یہ ہوتا ہے نا کہ میں نے ہر لیکچر میں, اب آپ میتھ پڑھا رہے ہیں, میں کہوں میں ہر لیکچر میں کسی طرح کوئی کنیکشن لے آؤں. آئی تھنک it's less about that and more about the character of the ustad the kids are judging. So if you have teachers جن کو وہ, and believe me like there's an age and I think between the ages till at least 12-13 تک نا بچہ بہت آئیڈلائز کرتا ہے جو ہے نا, مطلب گھر پہ ایک تو اپنے والد صاحب کو بہت آئیڈلائز کر رہا ہوتا ہے, اینڈ آئی تھنک پھر وہ پیوبرٹی کے بعد اس کو پھر دوسرے رول ماڈلس, تو ٹیچرز آر یو نو لائک آپ نوٹس کریں گے اسپیشلی جب آپ او لیولس کے بچوں کو دیکھیں تو وہ اپنے ٹیچرس کو بڑا ویلیو کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے, بٹ دے آر لوکنگ اپ بیکاز وہ اب گھر کے باہر رول ماڈلس دیکھ رہے ہیں. تو آئی تھنک دا کیریکٹر آف دا استاد says a lot and does a lot. So it's not about what the ustad is teaching, and it's not always about کہ آپ کس چیز کو کس سے کنیکٹ کر رہے ہیں, but the moment he sees a practicing person جو خود جو ہے نا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی زندگی میں کہ ہاں یار وہ نمازی پرہیزگار ہے, وہ اس کا کیریکٹر, اس کے اخلاق ہیں, وہ جھوٹ نہیں کہتا, وہ سنسیئر ہے, وہ مطلب ہی از پراؤڈ ٹو بی اے مسلم, اینڈ وہ پڑھا رہا ہے اکنامکس. آئی تھنک دیٹ گیپ از امیڈیٹلی بریجڈ اٹ سیلف. وہ پھر آپ اس کو یو ڈونٹ ہیو ٹو ایکسپلین اٹ تھرو ہیم, آپ کو اس کو کوئی تھیوری پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی فریم ورک, اس کو امیڈیٹلی سمجھ آ جائے گا کہ یہاں یہ گیپ, یہ مرجڈ ہیں دونوں چیزیں. تو آئی تھنک اٹس مور اباؤٹ دیٹ, اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ آپ ہر چیز کو, یہ کیا جا سکتا ہے, ہم اسپیشلی ارلی ایئرز میں کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھا سائنس پڑھا رہے ہیں تو انٹیگریٹ کر دیں, میتھ پڑھا رہے ہیں تو انٹیگریٹ کر دیں, وچ از فائن, اٹس اوکے, آئی ایم ناٹ, بٹ آل, ہاں اس کے ساتھ ساتھ آئی ڈو تھنک اینڈ آئی تھنک دیٹ سم تھنگ دیٹ از مسنگ, جو کہ یو نو ہماری پچھلی گورنمنٹ نے کوشش کی SNC کے تھرو کہ یار ہم قرآن کو انٹیگریٹ کریں یو نو انٹو دا کریکولمس, اینڈ ہر اسکول کو ہی کرنا پڑا. اس میں خیر مجھے ہمیشہ ایک بہت بڑا فیئر ہوتا تھا, مجھے ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ قرآن تو انٹیگریٹ کر دیں گے, بٹ ونس اگین دا پرابلم از ناٹ دیٹ, دا پرابلم از ہو ول ٹیچ دیٹ قرآن. بیکاز اگر آپ نے ونس اگین اسی طرح ایک ڈم ڈاؤن اپروچ, جس طرح ہمیں اسلامیات پوری زندگی پڑھائی گئی ہے کہ ایک بہت ہی اٹس دا یو نو سب سے یتیم کتاب بھی نا اسلامک اسٹڈیز کی ہوتی ہے, لائک یو کمپیئر اٹ ٹو دا ہارڈرز اینڈ دا کیمبرج والی کتابیں جو ہوتی ہیں اس کے ساتھ ایک پتلی یو نو بیچاری وہ فرکندا نور محمد کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں if she's alive, you know. تو you know it's just a really عجیب thing کہ آپ بچے کو اب کیا لگ رہا ہے کہ اچھا یار یہ جو ہے نا this is not for, یہ بس ٹھیک ہے مجھے کرنا ہے, بٹ اس کی اٹریکشن کوئی نہیں ہے. تو I think that you have to improve those curriculums, and also once again who's teaching them, کون پڑھا رہا ہے, بہت میٹر کرتا ہے کون پڑھا رہا ہے. And if you can find, and that's why by the way نصیحہ کو بنانے کا ایک مقصد کہ آپ اچھے استاد پیدا کریں, you know teachers who have both. تو یہ تھا کہ میں
मदरसे में जाके उनको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँ, और एक है कि मैं 11th में जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है उसको थोड़ा सा कुरान हदीस पढ़ाता हूँ. दैट्स द ईजियर अप्रोच फॉर मी. पैच वर्क है, मैं मानता हूँ, ये सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम. सोल्यूशन इज व्हाट यू सेड, पूरा इदारा बदल जाए. डाउन अप बॉटम टॉप, टॉप बॉटम, विजन, मिशन, वैल्यूज, कि यार हमने अमेजिंग लोग पैदा करने हैं, एंड वो अमेजिंग लोग वही के बगैर नहीं हो सकते. उस वही की एंट्री कहीं ना कहीं होती है, एंड दैट वही इज इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक वहीं जहाँ अकल रुकती है, एंड आई थिंक जो ट्रू एक्चुअलाइजेशन है इंसान का, वो उस रेवलेशन के साथ कनेक्ट करने से होती है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को इंटरनाइज करने से होती है. एटलीस्ट फॉर एज मुस्लिम्स तो आई थिंक ये तो बेयर मिनिमम हम बिलीव करते हैं. तो हमारे इदारे इसको क्यों नहीं रिफ्लेक्ट करते? टुडे इट्स अनफॉर्चुनेट कि हम बैठे बात कर रहे थे, पाकिस्तान में भी हमें कहना पड़ता है इस्लामिक स्कूल. व्हाट डज दैट इवन मीन यार? इसका मतलब क्या है? मतलब हम मुसलमान हैं, मुसलमान पूरी मैनेजमेंट है, बच्चे भी सारे मुसलमान हैं, मगर नो, वी आर either in Islamic school or we are just a school. I know what I mean. So this, I think ये इतना बड़ा जो है ना, एक कहता हूँ इस सिस्टम में जहर है, अल्लाह माफ़ करे. बट at least the private secular schools filled it. They filled the gap. वरना तो अगर हम if we had left it to the government, तो आपके सामने public education system कैसा है. सही. हालांकि लेट्स से वो ज़्यादा कंजर्वेटिव होगा, शायद इस्लामिक भी टच ज़्यादा उसमें, बट अगर आप उनको मैथ इंग्लिश ही नहीं पढ़ा रहे तो स्कूल क्यों आ रहे हैं? तो and I think that's where even our Islamic schools are lagging behind. मतलब who can compete with your, मतलब आज भी अगर मैं बच्चे को A-level भेज रहा हूँ तो JT है, HSN है, right? तो where are your other competitors, right? तो बहुत बड़ा गैप है. आई थिंक प्राइवेट सेक्टर को भी अगर आप ले आएँ तो वंस अगेन उस्ताद इसकी, बट रियल चेंज ओवर टाइम आएगा जब आपके कंप्लीट इदारे उन वैल्यू सिस्टम्स पे खड़े होंगे. एंड वो मतलब ये नहीं होगा कि उनका गोल मौलवी बनाना होगा. उनका गोल वाकई जो है मतलब एक दीनदार, बाअखलाक, प्रोडक्टिव लोग बनाने का होगा. सही. right? जो ओवरऑल, एंड लाइक इट वुड बी अमेजिंग. इनफैक्ट आप लम्स चले जाएं, अभी भी आप उनके पिछले 10-12 साल में जाके टॉपर्स देखें, यूजली इट्स पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग. दिस इज अ की साइन. एंड बहुत सारे लड़कों से हम बात कर रहे होते हैं, इट्स बिकॉज वाई, खराफात से बचते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, मस्जिद से जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारी रीजन होती हैं. मतलब हमारे कितने अपने नसीहा के सर्कल में लम्स के गोल्ड मेडल्स बैठे हुए जो बाद में इल्म पे भी लगे. इट्स बिकॉज ये वैसे एक की चीज़ है, इंसान की ना एक्सेलेंस ना सिफत है. आप इट डजंट मैटर, लाइक इफ़ यू आर एक्सेलेंट, आपके अंदर एक्सेलेंस इनग्रेन्ड है ना, तो फिर आप कुफर में भी एक्सेलेंट होंगे, बट अगर आप इस्लाम पे आ गए फिर आप इस्लाम में एक्सेलेंट होंगे. एंड आई थिंक दैट्स समथिंग दैट गिव्स पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग एन एज, कि उनका जो एक स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन होता है, मतलब दैट्स लाइक नूरुन अला नूर, राइट? कि आपके पास दोनों स्ट्रीम्स हैं, आप दोनों में एक्सेल कर रहे हैं. एंड बाय द वे दैट्स व्हेन, वो जो शुरू में हम बात कर रहे थे, फिर गैप ब्रिज होगा, फिर लोग उसको नॉर्मल समझेंगे. अभी वो एबनॉर्मल समझ रहे हैं कि ओ भाई लम्स में मौलवी होते हैं. ये अभी हम एबनॉर्मल, हमें जो मुफ्त की 2-3 रुपए की इज्जत मिल रही है, ये इट्स बिकॉज ऑफ दैट एबनॉर्मैलिटी. ऐसे ही. यार मौलवी साहब इंग्लिश ही बोलते हैं, बयान में चलना है. बट इंशाल्लाह ये जिस दिन नॉर्मलाइज हो गया, एटलीस्ट हमारी भी वैल्यू खत्म हो जाएगी. एंड इट शुड बी द मोस्ट नॉर्मल थिंग इन द वर्ल्ड. एंड इट हैज नथिंग टू डू बाय द वे अ बियर्ड, एंड ये उसका नाम नहीं है, ये तो चलें एक इजहार है अपने दीन का, बट जेन्युइनली इंटरनल चेंज होना. कि आज भी आपको सामने यार, आप इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मतलब ओवर टाइम चलें खराफात, ड्रग्स, XYZ, इंटरनेट इशूज असाइड, दे आर बिकमिंग लेस हार्ड वर्किंग, दे आर बिकमिंग लेस फोकस्ड, अटेंशन स्पैन्स कम हो रहे हैं. दूसरा आपने नोटिस किया होगा कि आपके नौजवान आजकल शॉर्टकट्स, ऐसा ही. वो भाई मतलब वो आई थिंक वो रीलें देख देख के ना, मतलब कि एग्जाम भी हम रील की तरह पास कर लें. आप जेन्युइनली बताएं कि हम कह रहे हैं मुल्क बेहतर होगा, आपको नज़र आ रहा है अपने सामने, मुझे तो रोज़ नज़र आ रहा है यूनिवर्सिटीज़ में. मैं इवन लम्स को ले लें आप, एवरी ईयर दैट इट्स गोइंग डाउन, द बार इज गोइंग डाउन. अच्छा बच्चा बाहर जा रहा है आजकल. सब हम आ रहे थे, मैं और कामरान ये बात कर रहे थे. इनफैक्ट मुझे कल, मैं लम्स में ही था, मेरी प्रोफेसर ने शेयर किया कि 22 लाख लोग पिछले साल माइग्रेट किए. 22 लाख, मैं कह रहा था 22 लाख तो इज बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट टेक्निकली आपकी एक क्रीम जा रही है ना, बिल्कुल. तो 22 लाख बंदा होता है यार. तो आई वाज थिंकिंग हु विल रिप्लेस दैट. उस 22 लाख का गैप किसने फिल करना है? तो या तो आप नीचे अपनी जो है ना लोअर क्लासेस को मिडिल में ला रहे हैं, मिडिल को अपर में ला रहे हैं, बिकॉज दैट्स द ओनली सोल्यूशन, बिकॉज आपकी ऊपर की एलीट तो इज जस्ट जंपिंग ऑफ द शिप. तो बहुत सारे, मतलब मैं खैर दिमाग फट जाएगा इसका सोच के, बट इतने ज़्यादा सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स हैं जो चेंज होने वाले हैं. एंड आई थिंक दैट वंस अगेन, आई थिंक नसीहा इज़ डूइंग पैच वर्क. भी पैच वर्क कर रहे हैं हम कि यार चलो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, अच्छा यार
بٹ نیچے جو گراس روٹ چینج ہے کہ آپ کے نیچے ادارے بہتر ہوں, کہ ماسز بہتر ہوں. آپ نے بہت اچھی بات کی, آپ نے کہا کہ آپ کتنوں کو کیٹر کریں. وی آر ناٹ کیٹرنگ ٹو اینی ون, ہم تو کسی کو کیٹر ہی نہیں کر رہے. نیچے گراس روٹس میں کون, مدرسے کے جو ریفارمس کی کب بات ہوگی, وہ کیسے امپروو ہوں گے, وہ بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے ہیو اے ہیوج مارکیٹ. پبلک اسکولس کیسے ریفارم ہوں گے, ہم ایویں مدرسے کے پیچھے چلے جاتے ہیں, ایٹ لیسٹ وہ کچھ تو پڑھا رہے ہیں. پبلک اسکولس کیسے بہتر ہوں گے, nobody speaking about that. And because it's such a big problem, yeah, I won't say ایک work avoidance ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتے, because it doesn't affect the elite. And if the elite is not affected, اگر میرا بچہ جا کے اینڈ میں نا کڈس کیمپس میں خوش ہے اور میں پھر اپنی گاڑی میں گھر جا کے اے سی میں سو رہا ہوں, تو وائی شوڈ آئی کیئر کہ نیچے جو 20 کروڑ عوام ہے اس کا کیا ہونا ہے یا نہیں ہونا. ٹو مینی پرابلمس, رائٹ. صحیح. اچھا کریکٹر کی بات کی جائے تو دین کریکٹر پہ ظاہر ہے کو ریلیٹ کرتا ہے. اب میں بینگ اے مسلم, میں اس لیے مسلمانوں کے میرے آبا و اجداد مسلمان, تو میرے خیال سے ہمارے پاس یہ واحد بلیسنگ رہ گئی ہے. اگر ہم سوسائٹی کی بات کریں اور لارجر سیکٹر پہ, ایک واحد بلیسنگ یہی ہے کہ میں مسلمان ہوں, بیکاز مسلمان کریکٹر پیچھے کچھ بھی نہیں تھا. مطلب اگر سپوز میرے گھر میں 2 لوگ ایسے ہیں جو نان مسلم ہیں, کام کر رہے ہیں کسی بھی وجہ سے, کچھ کام کر رہے ہیں, تو میرے کسی کریکٹر کی وجہ سے وہ انفلوئنس نہیں ہو رہے. ان کو پتا ہے کہ یہ مسلمان ہے تو پھر ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا, بس یہی کچھ کر رہا ہے. اور ہم ایسے ہیں تو ہم ایسے ہیں. نہ میں نے کبھی فیل کیا, آئی مین میں ایز اے پرسن کی بات کروں, نہ میں نے فیل کیا کہ ان کو میں کچھ بتاؤں, نہ انہوں نے کبھی فیل کیا کہ یار ان میں کچھ خاص بات ہے جو میں. سو بیسک گیپ تو میرے وہ کریکٹر کا ہمیشہ سے رہا یا رہے گا جب تک میں اپنے آپ کو اس طرف لے کے نہیں آتا. تو یہاں پہ مین چیز آ جاتی ہے کہ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے, خاص طور پہ جن اسکولوں کی ہم بات کر رہے ہیں, ان جگہوں پہ مین چیز جو آتی ہے کہ امپلیمنٹیشن کو شاید سمجھتے ہیں کہ یہ ریئلسٹک ہی نہیں ہے, یہ ریئلسٹک نہیں ہے اپروچ. سو وہ والی بات آ جاتی ہے کہ جی ایز اے ٹیچر مجھے کیا کرنا ہے اور ایز اے انسٹیٹیوٹ مجھے کیا کرنا ہے, کہ میں اگر جس طرح لے کے چل رہا ہوں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ان کو امپلیمنٹیشنز کا وہ جو خوف ہے وہ کیسے ختم کر سکتے ہیں کہ یار یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو they have to see enough people doing it. آپ دیکھ کے آپ کا فیئر جب جاتا ہے, فار ایگزامپل یو گو ٹو بفور یو لائک آئی ایم شیور دیر واز اے ٹائم ویر لوگ گھبراتے ہوں گے کہ یار اچھا باہر پڑھنے جائے گا میرا بیٹا, امریکہ جائے گا, مطلب آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں 10,000 میل دور ہے. بٹ دین یو سی انف پیپل ڈوئنگ اٹ, یو سی انف پیپل بی سکسیزفل ڈوئنگ اٹ, اینڈ دا فیئر گوز اوے. رائٹ ناؤ ہمارے ان اسٹوڈنٹس کا ان اداروں میں ایکسپوجر ہی نہیں ہے ٹو سمبڈی جو کہیں کہ ہاں یار وہ ماشاء اللہ دین پہ بھی چل رہا ہے اور اس کی دنیا بھی سیٹ لگ رہی ہے یار. بیکاز ابھی ایک پرسیپشن ہے کہ اگر یو نو داڑھی اور ٹوپی والا تو سائیکل پہ ہوتا ہے اور کلین شیپ بندہ گاڑی میں ہوتا ہے. یہ مجھے یہ اب اتنی بیسک بات لگتی ہے, بٹ آئی ہیو ٹو سے اٹ بیکاز دیٹس دا ریئلٹی آف 90% آف دا پیپل وی اسٹل اسپیک ٹو. حالانکہ اب تو اتنے سال ہو گئے بندے کو لگتا ہے یار اب تو یہ پرسیپشن کہیں چینج ہو گیا ہوگا. ایز آئی سیڈ, لاہور از اے بگر, پنجاب اینڈ سندھ انٹیریئر آر ایز اے بگر پرابلم, بیکاز ونس اگین اگر آپ میٹروپولیٹن میں چلے جائیں, آپ کراچی جائیں, پشاور جائیں, تو یہ گیپ تھوڑا کم نظر آتا ہے, بیکاز وہاں شاید دین کلچرلی زیادہ انگرینڈ ہے. تو آپ کو ابھی بھی اتنا بڑا گیپ نظر آتا ہے. تو اس کا حل یہی ہے, دے ہیو ٹو سی انف پیپل. یو نو آئی تھنک جو ہمارے کرنٹ لوگ جو اداروں میں پڑھا رہے ہیں, چاہے وہ یونیورسٹیز ہیں, اسکولز ہیں, میں کہتا ہوں ان پہ ایک ذمہ داری ہے. دے ہیو ٹو سی, اینڈ بائی دا ونس آئی سیڈ, داڑھی ٹوپی شرط نہیں ہے, بٹ کیریکٹر شرط ہے, فرائض پہ عمل شرط ہے, اللہ پہ یقین شرط ہے, یو نو دعوت ایک شرط ہے. میں کہتا ہوں کہ ان کو نظر آئے کہ ہاں یار سر ہیں تو انگلش کے پروفیسر, بٹ بات کبھی کبھار اللہ کی بات بھی کر لیتے ہیں. سو دین دے تھنک اچھا او اٹ کین ہیپن, I can have an English teacher who believes in God. I can have an English teacher who maybe prays 5 times a day. And oh, he seems set, پڑھے لکھے بھی ہیں, با اخلاق بھی ہیں, پرسنالٹی بھی اچھی ہے, he's making a living as well, business بھی کر رہے ہیں. So when you have more people doing both, that fear will go away. مجھے اس کے علاوہ وہ فیئر جاتے ہوئے نظر نہیں آتا, بیکاز once again کوئی بھی کام کر کے سمجھ آتی ہے, یا دیکھ کے ایٹ لیسٹ, مطلب لیولز آف یقین ہے نا. تو ابھی مجھے علم الیقین ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. کبھی میں کسی کو دیکھ لیتا ہوں کہ اچھا یار آئی سو سم ون ہو واز ڈوئنگ بوتھ, تو مجھے عین الیقین ہو گیا. اینڈ ایک دن میں جب اپنی زندگی میں لاؤں گا تو مجھے حق الیقین ہو جائے گا کہ یار باقی دنیا دین بیلنس ہو سکتی تھی, کہ میں بزنس بھی کر سکتا تھا, جاب بھی کر سکتا تھا, اور 5 وقت نماز بھی پڑھ سکتا تھا, یار کوئی مسئلہ نہیں ہے. اینڈ میں حرام سے بچ جاتا ہوں. کون سی کوئی یہ راکٹ سائنس تو ہے نہیں کوئی. تو آئی تھنک اٹس جسٹ انف ایکسپوجر, لیک آف ایکسپوجر از واٹ میکس پیپل افریڈ. صحیح. اچھا جس طرح آپ نے بات کی کچھ کلچر پریکٹسز ہیں, اور ادھر دوسری سائڈ پہ دیکھا جو ہے تو اسلامک ٹیچنگ ہے, ان دونوں کو ریکنسائل کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ کچھ پریکٹسز ایسی ہیں جو بالکل اگینسٹ, جبکہ کنفلکٹ پیدا ہو رہا ہے دونوں کا, اور وہ ہم چھوڑ نہیں پا رہے, ان کو ہم کیسے؟ نالج اس کی, علم اس کی, آئی تھنک فار دا موسٹ پارٹ
people just don't know. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے بات کرو اینڈ اٹس ناٹ کہ ان کے اندر کوئی بری, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, لائک وہ بہت بیسک چیزیں ہوتی ہیں, مطلب ویئر دے ول یو نو کوئی عقیدے کا مسئلہ ہے یا کوئی ایسی بدعت ہو رہی ہے, ویئر دے ول, اینڈ کلچر ہمارا کو پتہ ہے ہماری شادیاں جس طرح کی جاتی ہیں اور بہت ساری ایکس وائی زی ہمارے جیسے کہتے ہیں نا اولڈ وائف ٹیلز انگرینڈ ہیں ہمارے آبا و اجداد نے ہمیں وہ بھی پاس آن کیے تھے کلمے کے ساتھ, ایٹ لیسٹ کلمہ دیا الحمدللہ, بٹ a lot of things came as baggage. اس کا صرف علم کا مسئلہ ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ اوور ٹائم once again presenting the right ideas in the right manner, in the right context, using the right platforms, بہت کچھ بدل سکتا ہے, بہت کچھ بدل سکتا ہے. لائک یہ ایک گیپ ہے, بیکاز بہت بار آپ بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ او میری دادی ایسے کیوں کرتی تھی, وہ بیچاری کو بتایا نہیں. تو اسٹاپ بلیمنگ یور دادی جو آپ سے بہت بہتر ہیں ہر طریقے سے, کہ ان کو ایٹ لیسٹ مطلب یو نو we have so many good values to take from our parents and our grandparents, and ہم فکسیٹ ہو جاتے ہیں کہ اچھا بٹ انہوں نے یہ ہمیں غلط بتا دیا تھا. وہ آئی تھنک یہ بھی ایک امیچورٹی ہوتی ہے آف پیپل جن کو نیا نیا علم آیا ہوتا ہے, نیا نیا تھاٹ آیا ہوتا ہے. سو وی ٹیک دا گڈ, اینڈ دوسرا یہی ہے کہ ہمارا یہ کام ہے ایٹ لیسٹ ایز ایڈوکیٹرس یا وہ لوگ جو کچھ علماء سے کنیکٹڈ ہیں یا علماء خود, کہ ہم لوگوں تک اس بات کو صحیح انداز میں پہنچائیں. اچھا ہم کیا کرتے ہیں, تو آپ کو ہمیشہ جو ہے نا کانفلکٹ ملے گی, فلاں فرقہ یہ کر رہا ہے, وہ ایسے کر رہا ہے, بریلوی یہ کر رہے ہیں, دیوبندی اہل حدیث نے یہ بول دیا, سلفی حضرات اٹیک. تو لیٹ سے ایک یو نو لیٹ سے کہ وہاں ایک حق بات ہو رہی تھی جو آپ نے پہنچانی تھی, پرسن ایکس پرسن نے حق بات پرسن وائی تک پہنچانی تھی. تو اب اگر آپ اس طرح اگریسولی اس مینر میں اس تک پہنچائیں گے ویئر یو آر ناٹ ایکسپلیننگ, یو آر جسٹ ریبٹنگ, اینڈ یور گول از کہ میں اپنی بات نہ سمجھاؤں, میں اگلے کو بس ذلیل کر دوں, تو دین ہاؤ ڈو یو تھنک جو ہے نا وہ کوئی لرننگ ہوگی, رائٹ. لائک اف اے ٹیچر واکس ان ٹو اے کلاس روم بینگ مور نالجبل, بینگ اولڈر, بینگ مور میچور, اینڈ میں جا کے کل میرا گول ہو کہ آج میں بچوں کو یہ سمجھاؤں گا کہ ان کو کچھ بھی نہیں پتا, آئی کین ڈو اٹ. بٹ جو میرا کام تھا کہ میں نے اس بچے کو کانفیڈنس دے کے, ہاں میں نے اسٹک اینڈ کیرٹ کر کے اس کے علم کو, اس کے کوگنیشن کو امپروو کرنا تھا, وہ تو ہوگا ہی نہیں. تو یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ ہر طرف لڑائی ہے, جس کی وجہ سے جو کلچر پریکٹسز ہیں جو شاید ایڈریس ہونی تھیں وہ کبھی ہوئی نہیں. اینڈ بائی دا وے ہو سکتا ہے بہت سارے اینڈ جتنے بھی آپ کو ڈفرینٹ سارٹ آف اسکولز آف تھاٹ ملتے ہیں, ایون ان دا اہل سنہ والجماعت, اگر وہ ایک پیج پہ آ جائیں نا, دے پرابلی ہیو مور ان کامن دین ان کامن. صحیح. اسپیشلی ود ریگارڈس ٹو سم کلچر پریکٹسز, لیٹس سے ایزیومنگ کہ یو نو شادیوں میں مہندی کی ایک جو ہے نا اب اس پہ سب اتفاق کر رہے ہیں کہ ہاں یار مطلب اس طرح ناچ گانا اور بے حیائی اسلام کا حصہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. میں اس کو کس طرح فریز کروں, آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو شوگر کوٹ اٹ, آئی ایم سوری اف دیٹ از اے پرابلم, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شوگر اٹ, اٹس بے حیائی, رائٹ. اف یو ار واچنگ نامحرمز ڈانسنگ ان فرنٹ آف یو, آئی ایم سوری آئی کی ناٹ شوگر کوٹ اٹ اینڈ سے کہ نہیں بیکاز شادی ہے تو چلتا ہے, ٹھیک ہے. تو اچھا اس پہ آئی تھنک ہر دنیا کا جو ہے نا مطلب اسلامک اسکول آف تھاٹ کہے گا غلط ہے. ہاں غلط. یار ایک دن آؤ ایک پیج پہ اور پیار سے سمجھا دو لوگوں کو. تو ونس اگین ہاؤ وی پریزنٹ نالج از جسٹ اٹ ہیز ٹو چینج آن ایوری لیول. اینڈ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو نیچے لوور کلاس بھی آپ کی باتیں نہیں لے رہا, بلکہ سب سے زیادہ خرافات تو ہیں. آپ کہنا کہ پڑھے, یہ تو باٹم ٹاپ مسئلے ہیں کہ وہاں تو اور زیادہ کلچرل پریکٹسز انگرینڈ ہیں, وہاں تو اور زیادہ اس طرح کی بدعات انگرینڈ ہیں. اینڈ ونس اگین اٹس جسٹ لیک آف نالج, اینڈ اسپیشلی بائی دا وے, لائک اس کے لیے میں ترغیب دوں گا, آپ کبھی تبلیغ میں جا کے کسی گاؤں میں نا وقت لگائیں. اچھا واقعی آپ حیران ہوتے ہیں, بیکاز وہ پیاسے ہوتے ہیں یار, دے وانٹ دا ٹروتھ, بٹ ان تک ٹروتھ پہنچ ہی نہیں رہا. اینڈ بہت ساری بیسکس مطلب اوور نائٹ. اینڈ بائی دا وے آپ وہ جو ایک ہے نا کہ اف آئی ایم ناٹ رانگ امام البانی کہتے ہیں, یہ نہیں ابن عاشور کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بات دیہات میں سمجھانا آسان ہوتی ہے, شہر میں سمجھانا بہت مشکل ہوتی ہے. اینڈ اس کی وجہ ہے بیکاز شہر میں لوگ پڑھے لکھے ہیں, فلاسفیز اور بہت ہیں, دنیا میں لگے ہوئے ہیں, مصروف ہیں. دیہات میں لوگ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, نیچر زیادہ کنیکٹڈ ہیں, سادگی ہے, ان کو آپ ایک بار سمجھائیں وہ سمجھ جاتے ہیں. بالکل سر آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور شہر میں آپ کو الٹا پلٹا انگلش بولنی پڑتی ہے, تھیوریاں لانی پڑتی ہیں, اکنامکس جاننی پڑتی ہے, پھر جا کے کہتے ہیں اچھا نماز اس لیے پڑھنی تھی. آپ گاؤں میں جا کے سیکھیں نماز پڑھنی ہے, سر کیوں نہیں پڑھنی ہے, بے شک پڑھنی ہے, پڑھنی بھی چاہیے. تو اٹس جسٹ اباؤٹ پریزنٹنگ تھنگز ان دا رائٹ مینر. آئی تھنک صحیح. اسی میں میرا ایک سوال بنتا تھا, میں پوچھنے والا تھا کہ دین سیکھنا ہے میں نے, تو میں کہاں سیکھوں؟ یہاں تو ایک بندہ دوسرے بندے کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے. ہم 1.5 ارب ہیں تو ایک نہیں ہے, مطلب وہ 1.5 ارب ہی ہیں, وہ الگ الگ. سو میں رائٹ ڈیسیجن کہاں لوں کہ مجھے کیا کرنا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ؟ I think that's one of the most common questions that we get. And I think that it's not as easy as it sounds. I think مجھے کبھی کبھار sympathy بھی ہوتی ہے towards the younger generation, because
I think ہمارے ٹائم میں ایٹ لیسٹ میڈیا پہ اتنا نہیں تھا نوائز, تو اٹ واز جسٹ مور اباؤٹ فزیکل آئیڈینٹیفیکیشن. But I think because of so many scholars now on the net, so many just speakers on the net جو بہت سارے views present کر رہے ہیں, بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں سر. Like for example, I think before I went to madrasa, I didn't know that حنفی کیا ہوتا ہے, شافی کیا ہوتا ہے, مالکی کیا, بس امی ابو جو کر رہے تھے ہم وہی کر رہے تھے, یا جو بھی مطلب ایٹ لیسٹ آئی ہیڈ نو انڈرسٹینڈنگ کہ ہاں یار فقہ میں اسکولز آف تھاٹ ہیں, اور یہاں بھی ہاتھ باندھ سکتے ہیں, یہاں بھی باندھ سکتے ہیں, دونوں ٹھیک ہیں الحمدللہ, دونوں حدیث سے ثابت ہیں. اینڈ سو اٹ از پرابلم, اینڈ آئی تھنک سم ٹائمز وی گیٹ اسٹک ان دیز تھنگس. اچھا جی فلاں یہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اور پھنس گئے ہم. اچھا وہ بندہ کیسا ہے, کیریکٹر کیسا ہے, اور کیا بات کرے, کچھ بھی ہم پھنس جاتے ہیں اس میں کہ ہاں یار یہ. آئی تھنک دیٹ جسٹ مائی ایڈوائس ٹو دا یوتھ دیٹ وڈ بی, ایک ڈونٹ آلویز, جب آپ اپنی اس جرنی پہ ہونا, ایک چیز جو آپ نے ضرور کرنی ہے نا, وہ آپ نے اللہ سے مانگتے رہنا ہے. بیکاز ان دی اینڈ ایسا نہیں ہو سکتا, اینڈ میں اس پہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک اچھی نیت سے حق تلاش کر رہے ہیں اور آپ کو وہ نہ ملے, کیونکہ آپ کا مقصد یہ تھا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد تک کیوں نہیں پہنچائیں گے؟ مطلب اٹ از کاؤنٹر انٹویٹو سی بات ہو گئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اچھی نیت سے حق مانگ رہا تھا, اور ان دی اینڈ ایسا نہیں ہو سکتا. اف یو آر, بیکاز کچھ لوگ صرف دے جسٹ دیئر فار دا اسپائس, رائٹ, کہ اس کو بھی سن لیا, اس کی بھی, کہ بس میں کسی بھری محفل میں بیٹھ کے نا 2-3 میں بھی کامنٹس پاس کر دوں, یا میں اپنا نہ عمل کرنے کی جسٹیفیکیشن یہ دے دوں کہ کس کو فالو کروں بھائی میں. او بھائی چوائس ہی بہت, تو نے جاب بھی ڈھونڈ لی, تو نے یونیورسٹی میں, تو بیوی بھی ایک دن ڈھونڈ لے گا. یو کین فائنڈ گاڈ اینڈ یو کین فائنڈ دا ٹروتھ. تو اف آئی جینیونلی فیل کہ جو بینچ مارک ہونا چاہیے آف فالوئنگ اینی ون از سننا, کہ آئی تھنک آپ اس کو ریلیٹ کریں, اس کے لیے خود کچھ علم پڑھنا پڑے گا, کچھ سیرت کو جاننا پڑے گا, کچھ اپنے نبی وسلم کی زندگی پڑھنی پڑے گی, کچھ آپ کی آبزرویشن ہو سکتی ہے اباؤٹ دیٹ مجلس اور دوز پیپل اور دیٹ پرسن فار دیٹ میٹر. اینڈ فائنلی از جسٹ دیٹ یو ہیو ٹو کیپ آسکنگ گاڈ, استخارہ کریں, اللہ سے مانگیں, اللہ سے ہدایت. ہم روز نماز میں ہدایت مانگتے ہیں, اگر ہم وہی ہدایت دل سے مانگنا شروع کر دیں, ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ حق تک نہیں پہنچیں گے. somebody یہ سوال, یہ تو چلے ہم تو سارے مسلمان ہیں, یہ سوال کیا جاتا ہے نان مسلمس کے بارے میں کہ میں تو مسلمان پیدا ہو گیا, اگر میں مسلمان پیدا ہو گیا ہوں تو میرے ساتھ میرا جو فرینڈ ہے اینتھنی, اس کی کیا غلطی ہے, وہ تو کرسچن پیدا ہوا تھا. تو ایک بہت سمپل اس کا ایک جواب ہے, اس کے بہت سارے جواب ہو سکتے ہیں, بٹ لیٹس سے اف یو آر ناٹ اے مسلم اینڈ یو ڈو سم تھنگ رانگ, فار ایگزامپل یو اسٹیل اور یو مرڈر اور یو واٹ ایور, لائک بہت سارے اور خرافات ہیں نا, آپ انٹرنیٹ پہ کچھ غلط دیکھ رہے ہیں, آپ کسی کا حق مار رہے ہیں, رائٹ, وداؤٹ ایون ہیونگ اینی سینس آف ریلیجن, صرف مورلی آپ کو وہ چیز کھٹکے گی کہ نہیں کھٹکے گی؟ کھٹکے گی. بیکاز یہ ایون ایک مسلمان, اگر میں مسلمان ہوتے ہوئے ایک غلط چیز دیکھتا ہوں آن لائن تو مجھے وہ کھٹکے گی. ایسے ہی. تو ایسا کیسے ہو سکتا؟ اور یہ اچھا یہ کھٹک کس نے ڈالی ہے میرے اندر؟ اللہ نے ڈالی ہے, بلٹ ان ہے, اللہ نے ڈالی ہے بے شک. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ شرک کر رہا ہے یا کھٹکے نا اس کو, تو دیٹس, ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ چیز ڈالی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کا کاؤنٹر بھی ڈالا ہے, فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دیر آر بوتھ, تقوی کی بھی اور فجور دونوں کی کیفیت آپ کے اندر ڈالی ہوئی ہے ہم نے. ایسا نہیں ہو سکتا اس کو نہیں کھٹکے گی. تو ایون وین یو آر لوکنگ فار سم ون ٹو فالو, اف اٹس ناٹ رائٹ آپ کو کھٹکے گا. اف سم تھنگ از آف, if it just وہ کھٹک, if your نیت is good, if you are really looking for the truth, right? Because I take for granted that my parents were, my family was practicing. تو میرے لیے بہت آسان تھا, اللہ کا بہت احسان ہے کہ جب میں دین کی طرف آیا تو بہت ایکسیپٹنس تھی. ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں داڑھی کی نیت کر رہے ہیں, ابا کہہ رہے ہیں گھر سے نکال دوں گا, وہ کامن چیز, لڑکی حجاب کر رہی ہے, اماں کہہ رہی ہیں بیٹا شادی تم سے کرے گا نہیں, تم اتارو حجاب. تو آل آئی ایم سیئنگ از کہ ہر کسی کی اپنی جرنی, ہر کسی کی اپنی اسٹرگل ہے, بٹ اف یو آن, آپ کی نیت اچھی ہے, یو ول فائنڈ دا رائٹ پیپل, یو ول فائنڈ دا رائٹ مجلس, اینڈ پھر آپ کا دل جو ہے وہ سرٹن کنٹینٹمنٹ میں آئے گا, اینڈ دیٹس دا بینچ مارک ویئر یو فیل کہ ہاں یار ایوری تھنگ میک سینس. تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ڈونٹ وری ٹو مچ اباؤٹ. ہاں محنت ضروری ہے, یہ نہیں ہو گھر پہ بیٹھ جاؤ کہ بس ایک دن میرے اوپر بھی جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آ جائیں گے. تھوڑا سا گھر سے نکلنا پڑے گا, تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی. اچھا میں اس میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا, میں چاہوں گا آپ اس میں روشنی ڈالیں کہ ہم نارملی ہر چیز اللہ پہ توکل کر لیتے ہیں, جو کہ اچھی بات ہے, اللہ پہ توکل کرنی چاہیے. ایٹ سیم ٹائم ہم کوئی ذمہ داری قبول کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے, رسپانسبلٹی لینے کو بھی تیار نہیں ہوتے, اپنے اعمال کی یا اپنی ایفرٹ کی. سو آپ اس میں روشنی ڈالیں کہ ہم اس کو بیلنس کیسے کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں میں امبیلنس دیکھا ہے کہ یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کو کچھ کرنا ہے یا کچھ بھی نہیں کرنا. That's so true. I think ہم دو ایکسٹریمز میں ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں.
اس کا I think جو بہترین فارمولا ہے that's in the سورہ فاتحہ. And when me and you say ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں آپ کی عبادت کرتا ہوں, میں آپ کی ہی عبادت کرتا ہوں اور میں آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں. یہ جو لفظ نستعین ہے نا, اس کا جو روٹ ہے it comes from the root of عون. عون کا مطلب مدد ہے, مگر مدد کے لیے عربی زبان میں بہت لفظ ہیں. سب سے عام لفظ جو مدد کے لیے آیا ہے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نصرت, نصرہ سے آیا ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح, کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے. عون کے اندر ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک لمیٹیشن تو نہیں میں کہوں گا بٹ ایک ایڈیشنل پوائنٹ ہے. عون وہ مدد ہوتی ہے جو ایفرٹ کے بعد آتی ہے. اس کی میں آپ کو مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر لیٹ سے میں نے ٹیبل وہاں سے یہاں کرنی ہے تو میں حضرت کو کہتا ہوں کہ یار ٹیبل اٹھا کے وہاں کر دو, تو حضرت نے میری نصرت کی. عون یہ تھا کہ میں گیا, میں نے کھینچا 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 کھینچا, آخری جب میں پہنچ گیا نا میں نے کہا میری اب کمر رہ گئی یار, حضرت پلیز مجھے جا کے ہیلپ کر دیں. یہ عون ہے کہ آپ نے ایک سرٹن اماؤنٹ آف ایفرٹ کر لی ہے اینڈ دین دی ہیلپ از کمنگ. So that's such beautiful, I think balance where Allah is saying I'll help you but you have to make your effort. تو یہ جو توکل والا پارٹ ہے نا, یہ ایفرٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. ان فیکٹ اس کا یہ تو ایک فارمولا ہے. اس کے بعد اگر آپ صرف ہمارے نبی اور ان کی زندگی پڑھ لیں, یو ریڈ دیٹ اسٹوری, ہمارے نبی کی زندگی میں آپ کو صرف سبب نظر آئیں گے, صرف سبب نظر آئیں گے. مطلب he is physically going for Badr, he is physically migrating, وہ پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں فزیکلی, طائف چل کے جا رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں سارا کچھ؟ Why is he doing all of that? Why is he standing on Mount Safa and announcing کہ میں آپ لوگوں کو دین. آپ کو ہماری نبی پاک کی زندگی میں ہر چھوٹے موقع پہ سبب نظر آئیں گے. مطلب احد میں جا رہے ہیں اور انہوں نے 2 شیلڈز پہنی تھی. ہم کہیں گے اللہ کے نبی نے 2 شیلڈز کیوں پہنی ہیں, ان کو تو کچھ ہونا ہی نہیں تھا. ان کو نہیں پتا تھا. We sometimes forget. And by the way, اس کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کر ہی دیا یہ, بٹ ہم نے اپنے اراؤنڈ بھی جو ہے نا اپنے بڑوں کو اتنا بڑا کر دیا ہے اپنے مائنڈز میں کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس اب وہ توکل پہ ہی چل رہے ہیں. توکل پہ کوئی نہیں چل رہا سر. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے دنیا کو بنایا فی 6 ایام, 6 دن میں بنایا. سب سے پہلا سوال میں بچوں سے پوچھتا ہوں, اللہ تعالیٰ کو 6 دن کیوں لگے دنیا بنانے میں؟ کن فیکون کہاں گیا؟ What does that mean? Why did اللہ تعالیٰ سے ان قرآن کہ مجھے 6 دن لگے دنیا بنانے میں؟ پوائنٹ 1 اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس دنیا میں ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے, اس دنیا میں ہر چیز اسٹیجز میں, اس دنیا میں ہر چیز میں ایفرٹ ہے, اس دنیا میں ہر چیز لیولز پہ. You will get according to what you do. آپ جو کریں گے اس کا آپ کو سبب ملے گا. اللہ تعالیٰ حدیث میں آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کو ویسا پائیں گے جیسے آپ اللہ کے بارے میں گمان کرتے ہیں. یہ بھی سبب ہے. تو توکل جو ہے, توکل از وین آئی ہیو میڈ دیٹ ایفرٹ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, بہت مشہور بات ہے, جنگ بدر میں سب کو پتہ ہے واقعہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے اور وہ رو رہے تھے, اور ابو بکر نے آگے, کامن اسلامیہ جس نے پڑھی ہوئی کامن اسٹوری ہے, ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنی دعا کر لی ہے, اب اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے. یہ ہے بدر کی صبح. ایک دن پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آرچرز یہاں ہوں گے, وہاں مین آرٹلری یہاں ہوگی, میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں گا, فلاں چیز. پوری بیک گراؤنڈ ورکنگ ہوئی ہوئی ہے. صحیح, مطلب ایک پوری آلریڈی پوری آپ کی پلاننگ مشن سارا کچھ سیٹ ہو چکا ہے. ایک بندے کو اپنا رول پتا ہے. اب ہمارے نبی کھڑے بے تحاشا دعا کرنا اور ہم کہتے ہیں صرف دعا کریں, بٹ یو forget all that backward. یہ تو ایک, and I think that if you read the seerah, that's my best advice. I think it hit me really. میں نے 2019 میں, مجھے ابھی بھی یاد ہے, حالانکہ میں 5 سال مدرسہ پڑھ چکا تھا. ہمارے مدرسوں میں سیرت نہیں پڑھائی جاتی, نسیہ میں پڑھائی جاتی, ٹھیک ہے, ہمارے سیرت نہیں پڑھائی جاتی. 2019 میں نے پہلی بار زندگی میں سیرت پڑھی تھی, جیسے کہتے ہیں نا انٹینس, 6-7 ڈفرینٹ کتابیں, 3-4 ڈے مجھے خود ایک پڑھانی تھی نسیہ میں. And I think it changed my perception of how I saw the world. It changed my perception of how I saw Islam till that point in time after 5 years of intense madrasa. Because I realized that there is even ہمارے religious mindset میں, سننا mindset میں بہت بڑا فرق ہے. کہ ہمارے نبی پتہ نہیں کس طرح زندگی دیکھ رہے تھے, دنیا دیکھ رہے تھے, ہم پتہ نہیں کس طرح دیکھ رہے ہیں. کہ وہ ایک چیز میں خود کر رہے ہیں, کہ خندق میں بھی خود اتر کے جو ہے نا, مطلب تو where is the سبب, وہ کہہ سکتے تھے مطلب فرشتوں کو کہتے تھے, مجھے کیا پتا. ہمارے نبی کیوں پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں, what does that mean? Like we don't think about it. ہمیں سنانے میں یہ کہانی بہت مزہ آتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک دن چولہا جلتا تھا. What does it actually mean? It means he was a real person living a real life. He felt hunger, he felt pain. 7 میں سے 6 بچوں کو وہ دفنا رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ مطلب that is how real life gets. اس سے زیادہ ریئل زندگی نہیں ہو سکتی. وہ بشر تھے, وہ انسان تھے. He experienced and that is why by the way وہ رول ماڈل ہیں, کیونکہ وہ فرشتے ہوتے تو وہ رول ماڈل نہیں بن سکتے تھے. تو یہ I think if you read the seerah, there was no one who had greater tawakkul, the Prophet ﷺ, and you will not see anyone making greater effort.
اس سے بہتر کیا بات. اچھا ایٹ لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جس طرح بہت زیادہ آپ کے انسٹیٹیوٹ میں اسٹوڈنٹس بھی آئے ہیں, کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جو آپ سمجھتے ہیں کسی کی اسٹوری انسپریشنل آپ کے لیے ہو کہ یار یہ لائف ہی چینج ہو گئی, اس کا وے آف تھنکنگ ہی بدل گیا؟ Yeah, Allah maaf kare. Khair, I'm sure there are many. I can't think of one. Maybe I can think of a few, but I think that, like, I'll be honest with you. جو بھی شخص, and I would say میرے ہمارے اسٹوڈنٹس میں بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں. آج میں آپ کو کہوں کہ ہفتے میں 4 دن 4 سال کے لیے اپنی شامیں مجھے دے دو, میں نہیں کر سکتا واپس. میں سوچ بھی نہیں سکتا اس کے بارے میں. بہت بڑی قربانی ہے. کوئی یونیورسٹی پڑھ رہا ہے, صبح یونیورسٹی, شام آ رہا ہے, کوئی میرڈ ہے, جاب بھی کر رہا ہے, بچوں کو بھی ٹائم دے. جو یہ 4 سال گزار رہا ہے, 2 سال گزار رہا ہے, 1 سال گزار رہا ہے, جو 8 سال گزار رہا ہے, اتنا اتنی بڑی قربانی کے بعد نا اللہ کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. بے شک. Like it's not about its nasiha, believe me, it's not about who the ustad, نہیں, it's about جو جو ایک سننے والے کا اخلاص ہوتا ہے نا. جو لڑکا یہ نیت یا لڑکی یہ نیت کر کے گھر سے نکلتا ہے کہ I am giving, وہ اس وقت فائبر پہ بیٹھ کے کما سکتا تھا, وہ اس وقت کچھ اور کر سکتا تھا, وہ پارٹی کر سکتا تھا, وہ برگر کھا سکتا تھا, وہ کچھ بھی کر سکتا تھا, مطلب مجھے نہیں پتا, بٹ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, میں اپنی 4 شامیں 4 سال کے لیے اپنے اللہ کے لیے دے رہا ہوں. وہ ضائع نہیں ہوتا. بہت چینج آتا ہے, بہت چیزیں بدلتی ہیں. اس کی برکت اپنی ہے, اس کی مشکلات اپنی ہیں, بٹ اس مشکلات کا مزہ اپنا ہے. بیکاز اٹ بلڈز یو. کوئی بھی کام مشکل سے ہوتا ہے. آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, پروفیشنل ہیں, 3-4 چیزیں ساتھ کر رہے ہیں, اینڈ آج میں بھی 15 سال بعد کوئی آپ سے ملتا ہے, کہتا ہے سر آپ نے بڑا کچھ کر لیا, یار میں تمہیں دکھاؤں میں نے کتنے پاپڑ بیلے ہیں 15 سال, بٹ اللہ گیو اٹ ٹو یو, رائٹ. تو آج ہم دنیا میں محنت کر رہے ہیں, اللہ میں دے رہے ہیں. ہم دین میں محنت کریں گے, اللہ کچھ نہیں دیں گے. بس یہ ہے کہ it's about the jump. It's not about nasiha. It's about whenever you decide to take that jump for Allah subhanahu wa ta'ala in any sphere. علم تو ایک sphere ہے, نصیحہ اس میں ایک ڈاٹ ہے. کسی بھی شعبے میں آپ دین کی ایفرٹ شروع کریں, چاہے وہ صدقہ ہے, چاہے وہ خیرات ہے, whatever it is. So many people are doing so many. اخوت کیا کر رہے ہیں, so many people doing amazing things. اللہ gives back. صحیح سر, تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کا, مجھے بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو کا. انشاءاللہ میں پھر دوبارہ کبھی آپ کو زحمت دیں گے اور بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ مزید کرنے والی. تھینک یو سو مچ سر آپ کا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے یاسین اسد صاحب, آپ نے ان کی گفتگو سنی. مزید اگر آپ کو اس میں کوئی بات شیئر کرنی ہے, آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں, آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ چیزیں کو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی آپ کی وجہ سے فائدہ ہو سکے. سو ٹل دین نئے کسی گیسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.